یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کچھ کھانے کو دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بلی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور بلی کو پالنا کیسا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بلیوں کے متعلق مزید معلومات بھی دیں گے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہلے پہل اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ ان کو انسانوں کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جن میں بلی کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ دوستو، روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیت نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد علیہ السلام وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرسیہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دیں تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلیت اور نجست نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کشبہ کے سسر ہیں، ایک روز کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور اس میں سے پانی پینا چاہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ کشبہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھی جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگی، میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس بارے میں فرقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نجس نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے یہ کہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتلا دیا ہے۔ دوستو، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ تو دوستو، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے
جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا اور باقی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ دوستو، آپ لوگوں کو بلی گھر میں پالنے کا ایک اور فائدہ بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لٹایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے بھی پال سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مفید اور مزید دلچسپ معلومات بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین کے تجربات کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں۔ یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے جنہوں نے بلی پال رکھی ہے اور اس کا شوق رکھتے ہیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطن عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ بلیوں کے مونچھوں کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہے۔ ماہرین بلی کے مونچھوں کی مختلف حالتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ تو ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھیں کبھی بھی کاٹنی نہیں چاہیے، یہ ایسا ہوگا جیسے آنکھیں نکال دی گئیں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بلی ہے تو آپ اپنی بلی کی مونچھوں سے اس بات کا اندازہ لگائیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔